الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج 15 جمادی الاخری 1445 ہجری بمطابق 29 دسمبر 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ قرآن کریم اور صدیق اکبر کی شان جو پچھلے جمعے شروع کیا تھا، آج اس کا دوسرا حصہ بیان کروں گا، غور سے سماعت کیجئے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پیارے انداز میں ہدایت بخشش میں ان پر اور صحابہ کرام کی مبارک ذاتوں پر درود و سلام پڑھتے ہوئے یوں دکھائی دیتے ہیں: جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، خاص اس سابق سیر قرب خدا اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ تمام ثنا خوانان مصطفیٰ کی بارگاہوں میں عرض، اس سلام کے یہ اشعار جو ہیں اس جمادی الاخری کے مہینے میں سلام میں پڑھنا اپنا معمول بنائیں، اور خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ثبوت عطا فرمائیں۔ غور کیجئے گا، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کریم اور صدیق اکبر کی شان۔ پچھلے جمعہ کے خطبہ کو ہم نے اس خطبے میں 8 آیات بینات کو پڑھا تھا۔ آج بھی کچھ آیات بینات آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے سامنے سورۃ اللیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک موجود ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں اعلان کیا: ان سعیکم لشتی واما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری۔ اے لوگوں، بے شک تمہاری کوشش یعنی اعمال ضرور مختلف قسم کے ہیں، تو بہرحال وہ جس نے دیا اور پرہیزگار بنا اور سب سے اچھی راہ کو سچا مانا، تو بہت جلد اسے ہم آسانی مہیا کر دیں گے۔ یہ سورہ لیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک بھی شان صدیق اکبر میں نازل ہوئی ہیں، اور اس میں مالک کائنات نے واتقا یعنی پرہیزگار ہونے کا ذکر کیا کہ یہ پرہیزگار بہت زیادہ ہیں۔ اسی پرہیزگاری کے متعلق قرآن کریم کی میرے سامنے اسی سورہ مبارکہ کی
آیت نمبر 17 اور 18 ہے سورہ لیل کی۔ مالک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ ارشاد خداوندی ہوا اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ اب اس مبارک آیات کے جملوں میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ادھر فرمایا وَاتَّقَى۔ اب یہ دو مقام میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تیسرا مقام میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کو رکھوں گا۔ مالک کائنات نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ارشاد خداوندی ہوا بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اب یہ تین مقامات میں نے جو قرآن کریم کے آپ کے سامنے رکھے، سورۃ اللیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک، سورہ لیل کی آیت نمبر 17 اور 18، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، ان تین مقامات نے بتایا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرہیزگاری کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں سب سے بلند و بالا مقام کائنات میں رکھتے ہیں، اور ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی عبادات، ان کی ریاضات اور ان کے معمولات کو مالک کائنات نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر ذکر کر کے ان کی شان والا صفات کو اور بڑھایا ہے۔ کائنات عالم میں سب سے افضل و اعلیٰ جو ہستی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ تو آپ نے یہ تین آیات بینات آج کی اس خطبہ جمعہ میں سنی ہے۔ اب میں چوتھی آیت کریمہ اسی جمعہ کے خطبہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے سامنے قرآن کریم کی سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے۔ مالک کائنات نے شان صدیق میں کیا حسین لفظ استعمال کیے اور صدیق اکبر کے اوصاف حمیدہ کو مزید بیان کیا۔ فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی۔ فرمایا کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا رکھتا ہے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ اب اس آیہ کریمہ میں رات کے عالم میں، سجدوں میں، قیام میں، آہوزاری میں، فرما برداری میں، رات کے گزارنے کا ذکر اور سیدنا صدیق اکبر کی ذات والا صفات کے ان اوصاف حمیدہ کا مالک نے ذکر کیا کہ رات کے عالم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور یہ رات کے عالم میں فرما برداری میں رات گزارتی ہیں۔ راتیں تو آج ہمارے نوجوانوں کی بھی گزرتی ہیں، راتیں تو آج ہماری بیٹیوں کی بھی گزرتی ہیں، راتیں تو ہماری قوم کی بہو بیٹیوں کی بھی گزرتی ہیں، راتیں تو آج خواتینان اسلام کی بھی گزرتی ہیں، راتیں بچیوں اور بچوں کی بھی، احباب کی بھی، دوست احباب کی بھی گزرتی ہیں، حضرات و خواتین کی راتیں بھی گزرتی ہیں۔ ذرا غور کر لیا جائے، ان کی راتیں قیام میں گزرے، ان کی راتیں سجود میں گزرے، ان کی راتیں اللہ کے حضور قوما، جلسہ، سجدہ، قیام، رکوع،
سجود میں گزرے، لیکن آج کے حضرات و خواتین کی راتیں نہ جانے کن کن کاموں میں گزرتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا آلہ جن کے ہاتھ میں ہے، راتوں کی نیندیں برباد کی اس نے، دن کے معمولات کو خراب کیا اس نے، تعلیم کا بیڑا غرق کیا اس نے، تعلیم کے ساتھ ساتھ کاروبار کا بیڑا غرق کیا، اور بالخصوص ہمارے حضرات و خواتین کی راتیں پاکیزگی والی نہ رہیں، راتیں پاکیزگی والی نہیں۔ رات کا پہلا حصہ جاگ جاگ کر کے فضول کاموں میں گزارا، اور رات کا پچھلا حصہ سوئے تو فجر بھی جاتی رہی۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ جب بخشش کی صدائیں عرش معلیٰ سے آ رہی ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتے پکار رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بٹ رہی ہے، اللہ کی رحمت کی خیرات بٹ رہی ہے، تو اس وقت خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے گرم بسترے کو چھوڑنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، اور سردیوں کی راتوں میں وضو کرنا دشوار نظر آتا ہے، اور مسجد میں آنا بھی دشوار نظر آتا ہے۔ نہ میرے بھائی، یہ مشقت، یہ مصیبت جسے سمجھتے ہیں لوگ ہے نہیں، یہ مشقت ہے، یہ گزر جائے گی، عمل باقی رہے گا، عمل باقی رہے گا، اور یہ عمل میزان عمل پر وزندار ہوگا، اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا کہ میرا بندہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے مجھے یاد کرتا رہا، قیام و رکوع و سجود میں مجھے یاد کرتا رہا۔ تو آئیے شان صدیق اکبر میں 4 آیاتیں اس خطبہ جمعہ میں پڑھ چکا ہوں، پنجتن پاک کی برکت سے 5ویں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ صدیق اکبر عتیق و اطہر کے بارے میں 4 آیات میں تقوی کا ذکر ہوا، عبادت کا ذکر ہوا، اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہوا، اللہ کی راہ میں دینے کا ذکر ہوا، اور ان کی کوشش، ان کے نیک اعمال کا ذکر ہوا۔ اب قرآن کریم نے صدیق اکبر کے راستے کو اختیار کرنے کا ذکر کیا ہے۔ میرے سامنے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کا ایک جز ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اب قرآن کریم نے کہا، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، یعنی جس نے میری طرف رجوع کیا۔ اور مفسرین کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے، اس سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کا یہ جز صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوا ہے۔ اب صدیق اکبر کے راستے پر چلنے کا حکم ہے، صدیق جس راستے پر چلا اس راستے کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ صدیق اکبر کے عشق رسول، صدیق اکبر کے غلام خرید کر کے آزاد کرنا، غریبوں کی امداد کرنا، غریبوں کی خیر خواہی کرنا، عشق رسول میں آہیں بھرنا، اور ان کی جو مبارک زندگی ہے، ان کے شب و روز جس طرح گزرے، ان کی پیروی کرنے کا قرآن کریم حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کا یہ جز ہے۔ اس کے سیاق و سباق میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کہ یہ آیت کریمہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور درمیان میں مفسرین فرماتے ہیں یہ جز وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ یہ خاص صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے رس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص کی والدہ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی، کافرہ ہیں، اور پکی کافرہ ہیں، پکی، اور اپنے کفر کی وجہ سے چاہتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو بھی ورگلا دیں، بیٹے کو بھی حالت کفر میں لے آئیں۔ وہ کلمہ پڑھ کر صحابی رسول بن چکے ہیں، اور رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت بھی دے دی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ والدہ کافرہ ہے، لیکن والدہ نے بھوک ہڑتال کی، بھوک کا رہنے کا عزم کیا۔ کب تک؟ جب تک میرا بیٹا دین نہیں چھوڑتا، نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی۔ یہ انہوں نے عزم کر لیا اپنا کہ کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، جب تک ساتھ تو ایمان نہیں چھوڑتا، کلمہ پڑھنا رسول اللہ کا نہیں چھوڑتا، میں نہیں کھاؤں گی نہ پیوں گی، اسی طرح مر جاؤں گی، تاکہ بعد میں لوگ تجھے ملامت کریں کہ یہ ماں کا قاتل ہے، یہ ماں کا قاتل ہے۔
آپ نے مسکرا کے کہا امی جان بات یہ ہے آپ کھا لیجئے، میں نے دین اسلام تو نہیں چھوڑنا، دین اسلام تو نہیں چھوڑنا، دامن محبوب کو نہیں چھوڑنا، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں، یہ سن کر ہم بھی آقا جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ یہ دامن تو ایسا دامن ہے، یہ دامن وہ دامن ہے نہ ہاتھ سے چھوٹے، نظام گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں۔ والا حضرت کیا مقام ہے اعلیٰ حضرت کا، اسے پاک کا بھی ذکر کیا، اگر حضور کا بھی یہاں تصور کر لیا جائے تو کیا بات ہے۔ کا نظام گور میں یعنی قبر میں، نظام گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں، ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان معلا تیرا۔ اللہ اکبر، یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا ہے۔ ہم نے تو عالم نظام میں بھی ان کا دامن نہیں چھوڑنا، ہم نے تو قبر میں بھی ان کا دامن نہیں چھوڑنا، ہم نے تو حشر کے میدان میں بھی ان کا دامن نہیں چھوڑنا، ہم نے میدان محشر میں بھی ان کے دامن میں پناہ لینی ہے۔ بقول مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے ایک دن ایک رات گزار دی، نہ کھایا نہ پیا، نہ کھانے کا عزم ابھی توڑا کہ نہیں کھاؤں گی، قائم اپنے عزم پر۔ بالآخر سعد بن ابی وقاص نے کہا امی اگر تیرے جسم میں 1000 جانیں ہوں، بڑے دھیمے لہجے سے جملے پڑھنے لگاؤں، اور آپ کی آواز کتنی آئے گی یہ آپ کو پتا ہوگا۔ کہا امی جان اگر آپ کے جسم میں 1000 جانیں ہوں اور ایک ایک جان کر کے نکل جائے تو نکل جائے، لیکن میں دین نہیں چھوڑوں گا۔ جو دین آج گھر بیٹھے بٹھائے ہمیں مل گیا، دین اور کلمہ پڑھنا ہمیں گھر میں نصیب ہو گیا، دامن اسلام بغیر طلب کے گھر میں مل گیا، لیکن صحابہ کرام نے کتنی مشقتیں گزاری، کتنی مصیبتوں میں وقت گزارا، لیکن صدیق اکبر عتیق و اطہر کی بات کرتے ہوئے بات آگے نکل گئی۔ سعد بن ابی وقاص نے ان کے پائے استقلال پر ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی۔ تو میرے بھائی اگر یار دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو ہٹانا پڑے گا، بیوی دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو اس کو ہٹانا پڑے گا، باپ دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو اس کو ہٹانا پڑے گا، ماں دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو اس کو ہٹانا پڑے گا، باپ ماں بھائی بہن بیٹا بیٹی یار دوست عزیز اقارب جو دین اسلام کی راہ میں آئے گا اسے سائڈ پہ کریں گے اور دین اسلام کے حسین راستے پر چلتے ہوئے زندگی بسر کریں گے۔ تو شان صدیق اکبر عتیق و اطہر میں قرآن کریم کی آج کے خطبے میں 5 مقامات قرآن کے پڑھ چکا ہوں۔ آئیے ہم چھٹے مقام کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم صدیق اکبر عتیق و اطہر کے بارے میں کیا خوبصورت جملے ارشاد فرماتا ہے، اور کتنے حسین جملے ہیں۔ ان جملوں کا لطف لیجئے گا۔ عبادت گزار ہو کر، قیام کر کے، رکوع و سجود کر کے، اللہ کی راہ میں دیکھ کر، تقوی اختیار کر کے، عبادت ریاضت اللہ کے حضور گڑ گڑا کر، اس سارا مقام و مرتبہ پانے کے بعد بھی اللہ کے رسول کا ادب احترام، ان کی تعظیم، ان کی توقیر اور ان کا ادب ساری زندگی ملحوظ خاطر رکھا۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی۔ جو بے ادب ہوتا ہے گستاخ بنتا ہے اور بے ادبی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ نہ جانے لوگ اپنے علم پر، اپنے ہنر پر، اپنے فن پر اور تھوڑا مطالعہ کرنے کے بعد اتنے اترانے لگ جاتے ہیں، اتنے اکڑنے لگ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر آ کر کے قرآن و حدیث میں اپنی رائے کا دخل، اپنے من مرضی کے معنی ترجمے بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے۔ حضور کا ادب احترام نہیں ہے تو جناب کائنات عالم میں تمہارا کوئی کھاتا نہیں ہے۔ ادب کرو۔ صدیق اکبر عتیق و اطہر جنتی، قطعی جنتی ہونے کے بعد
رسول اللہ کا ادب کرتے، احترام کرتے، آپ کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے۔ میرے سامنے قرآن کریم کی تیسری آیت کریمہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 ہے۔ مالک کائنات فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ مالک کائنات نے فرمایا جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے، تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اب بدنی تقوی ہوتا ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقات، خیرات کے ذریعے بدنی تقوی ملتا ہے، بدن کا تقوی ملتا ہے۔ تلاوت کرو بدن کا تقوی ملے گا، عبادت کرو بدن کا تقوی ملے گا۔ اب بدن کا تقوی اور ہوتا ہے، دل کا تقوی، دل کی پرہیزگاری اور ہوتی ہے۔ بندہ سامنے تو نظر آ جاتا ہے اچھا ہے، اس کی شکل و صورت بھی مومنانہ ہے، اس کی چال ڈھال بھی مومنانہ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی مومنانہ ہے، اس کا پکڑنا لینا دینا بھی مومنانہ ہے، لیکن اندر کیا ہے اللہ ہی جانے نیت کی در کی ہے، اندر میں کیا ہے یہ میرا مالک جانتا ہے۔ لیکن صدیق اکبر، عتیق و اطہر وہ ہیں جن کے دل میں بھی تقوی ہے، ظاہراً بھی تقوی ہے، دل میں بھی تقوی ہے۔ یہ تقوی کیوں ملا؟ ادب رسول کی وجہ سے، احترام رسول کی وجہ سے، تعظیم رسول کی وجہ سے اللہ کریم نے دل کا تقوی عطا فرما دیا۔ اور یہ آیت کریمہ آج بھی اگر آپ روزہ اطہر پر حاضر ہوں، مدینہ المنورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواجہہ شریف میں اللہ اکبر، تو یہ آیت کریمہ آپ کو ملے گی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ تو یہ آیت کریمہ بھی شان صدیق اکبر میں نازل ہوئی ہے، ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، صدیق اکبر کی کیا بات ہے، سبحان اللہ الکریم۔ آئیے اپنے موضوع کی اگلی آیت کریمہ کی طرف بڑھتا ہوں۔ آپ صاحب فضیلت ہیں اور طالب مغفرت ہیں، بخشے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی چاہتے ہیں میرا مالک مجھ سے اور راضی ہو جائے، اور راضی ہو جائے۔ جو درخت جھک جاتا ہے اس کو پھل لگتا ہے، جو پھل لگنے کے بعد بھی جھک جاتا ہے وہ کیا بات ہے اس کی۔ اب مزید بھی ان کو اللہ کے قرب کی تمنا ہے، مزید بھی اللہ کا قرب پانے کی حاجت ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ میرے سامنے اس وقت میں ہے، سورہ نور کی مبارک آیت کریمہ، آیت کا نمبر 22 ہے۔ کمال کی جملے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا، فرمایا أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے قرآن نے کہا اور تم میں فضیلت والے، مالی گنجائش والے، تم میں فضیلت والے، مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ آیت کریمہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، اور سورہ نور وہ ہے جس کی کم و بیش بعض علماء نے لکھا 10، یہ آیت نمبر 10 سے لے کر 11 سے لے کر 20 تک ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی۔ بعد نے 17 آیتیں لکھی، بعد نے کچھ آیتیں لکھی۔ تو یہ معاملہ کیوں درپیش آیا؟ پس منظر میں جب صدیقہ کائنات کا ہار گم ہوا، آیات تیمم کا نزول ہونا تھا، اور اس ہار کے گم ہونے پر کئیوں نے بدگمانیاں کر لیں،
آپ قافلے سے پیچھے رہ گئیں۔ ان میں سے صدیق اکبر کے خالہ کے بیٹے تھے مصطح، وہ بھی اس بات میں شامل ہو گئے۔ اس کی وجہ سے صدیق اکبر کو ان پر رنج تھا کہ یار اور تو اور ہیں، تجھ پہ تو میں مال خرچ کرتا ہوں، تجھے تو میں امداد دیتا ہوں، تجھے میں مال خیرات کرتا ہوں، تیرے اوپر میں اپنے مال کے ذریعے تیری امداد کرتا ہوں، تو نے بھی یہ کام کیا۔ ناراض ہوئے، اپنا ہاتھ روک لیا۔ اب مالداروں کے لیے بھی یہاں ایک سبق ہے کہ اگر جس کو دیتے ہیں، ماہانہ خرچ دیتے ہو، سالانہ دیتے ہو، یا اپنے مال کا کچھ حصہ خیرات کرتے ہو، اللہ کی راہ میں دیتے ہو، طالب علم ہو، عالم ہو، مقرر ہو، مؤذن ہو، خادم ہو، دین کا طالب علم، اینیون، کوئی غریب، رشتہ دار، مسکین، اللہ کی راہ کا مسافر، کوئی ہو، دیتے ہو تو اس کی وجہ سے جب دل آزاری ہو جائے تو ہاتھ نہ روکیں۔ یہ اپنی دل آزاری ہوئی ہے نا، اپنی دل آزاری ہوئی ہے تو ہاتھ کیوں روکنا ہے؟ تو صدیق اکبر نے ہاتھ تھوڑا سا روک لیا۔ اللہ کا کلام سورہ نور کی 22ویں آیت نازل ہوئی۔ آپ فوراً کہنے لگے واللہ واللہ میں ضرور بالضرور اللہ کی بخشش بھی چاہتا ہوں، مغفرت بھی چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ مال اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیا، اس بندہ مومن کو نوازنا شروع کر دیا۔ امام بخاری نے یہ طویل موضوع لکھا ہے اپنی صحیح بخاری کے اندر، حدیث نمبر ہے 4141، یعنی 4141 نمبر حدیث کا ہے، جو مفہوماً میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک جز رکھا ہے۔ اب آئیے، صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضا، اللہ کے حضور بخشش چاہنے کے لیے اپنا ہاتھ مسکینوں پر، یتیموں پر، ہجرت کرنے والوں پر، عزیز و اقارب پر کھول دیا اور دل کھول کر کے صدقہ دیا۔ اب صدیق اکبر عتیق و اطہر وہ ہیں کہ انہوں نے مال جو خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں، مالک کو وہ مال بڑا پسند آیا۔ میرے سامنے قرآن کریم کی اس وقت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 ہے۔ کریم مالک فرماتا ہے، کیا حسین انداز ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ارشاد خداوندی ہے، وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون سے لوگ جو دن میں بھی خیرات کرتے ہیں، رات میں بھی خیرات کرتے ہیں، اعلانیہ بھی دے دیتے ہیں، پوشیدہ کر کے بھی دے دیتے ہیں۔ جب اعلانیہ دینے کا موقع ہوتا ہے اعلانیہ دے دیتے ہیں، جب چھپا کر کے دینے کا موقع ہوتا ہے چھپا کر کے دے دیتے ہیں، جب رات کا موقع ہوتا ہے رات میں دے دیتے ہیں، جب دن کا اجالا ہوتا ہے دن میں دے دیتے ہیں۔ اور یہ صدیق اکبر تو وہ ہیں جنہوں نے ہر موڑ پر دین اسلام کی سربلندی اور بانی اسلام کے قدموں پر اپنا مال سارے کا سارا قربان کرنے کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ تو بات کر رہا ہوں، آج کا ہمارا موضوع جو پچھلے جمعے سے چل رہا ہے، قرآن کریم اور صدیق اکبر کی شان، اس حوالے میں آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی 8 آیات بینات رکھی ہیں۔ آئیے اب 9ویں آیت کریمہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو مالک کائنات کی راہ میں دینے والے ہیں، اعلانیہ، پوشیدہ، رات میں، دن میں، کیوں دیتے ہیں؟ میرے سامنے سورۃ اللیل کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 ہے۔ کیا حسین انداز مالک نے بیان کیا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ فرمایا اور کسی کا اس پر، یعنی ابو بکر پر، یہ جو مال خرچ کرتا ہے، کبھی بلال کو مال دے کر آزاد کراتا ہے، کبھی غلاموں کو مال دے کر آزاد کرواتا ہے، کبھی مسکینوں کی امداد کرتا ہے، کبھی یتیموں کی کرتا ہے، کبھی مہاجروں کی کرتا ہے، کبھی مجاہدین کی امداد کرتا ہے، تو نہ سمجھے کوئی کہ اس پر کسی کا احسان ہوگا۔ فرمایا اور کسی کا اس پر، یعنی ابو بکر پر کچھ احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جاتا ہو، وہ تو صرف اپنے بلند و بالا شان والے رب کی رضا تلاش کرتا ہے۔
کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے مال خرچ کرتا ہے، بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں بزرگوں نے سورہ دوحہ کی یہ جو آیت کریمہ ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فترضا کو، اور ادھر وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ادھر فترضا، ادھر وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ادھر مالک کائنات صدیق کے بارے میں اعلان کر رہا ہے، ادھر سورہ دوحہ میں حضور کے بارے میں اعلان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ صدیق اکبر عتیق اطہر نے جب سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اور جبریل آئے مالک کائنات کا پیغام لے کر کے، کہا حبیب ان سے پوچھئے، حبیب صدیق سے پوچھئے کہ آپ اس حال میں اللہ سے راضی ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ کے آہستہ بولنے کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس عالم میں آپ اللہ سے راضی ہیں؟ صدیق اکبر عتیق اطہر نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہم نے کیا ہے۔ قرآن کریم کی 9 آیات بینات آپ کی شان میں پڑھی ہیں میں نے، مزید بھی آیات بینات ہیں، برکت کے طور پر 10 پوری کر لیتے، 8 پچھلے جمعے پڑھی ہیں، 10 اس برکت کے طور پر پوری کر لیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں مالک کائنات نے کلام مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں یوں ارشاد فرمایا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔ مالک کائنات نے فرمایا اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرتے، نہیں کرو گے، تو اللہ ان کی مدد فرما چکا۔ اونچی بولیے گا ذرا۔ جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا، جب کہ یہ 2 میں سے دوسرے تھے، جب یہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین، سکینہ اتارا اور ان لشکروں سے ان کی مدد کی جو تم نہ دیکھتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح بیان کر رہی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے آیات کریمہ جو رکھی ہیں وہ ہیں 10، پچھلے جمعے کو 8 آیت کریمہ رکھی تھیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ہمارا موضوع قرآن کریم اور صدیق اکبر کی شان آج کمپلیٹ ہوا۔ آئندہ جو جمعہ ہوگا 22 جمادی الاخری کا ہوگا، وہ وصال صدیق اکبر کی مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک دن ہے، اور قرب والا، اللہ کا قرب پانے والا دن ہے جب صدیق اکبر کا وصال ہوا۔ تو اس دن میں انشاءاللہ کیونکہ جمعہ ہوگا، اور جمعے کے اندر جو ہم اپنے خطبے کا موضوع رکھیں گے وہ یہ رکھیں گے کہ وصال صدیق اکبر پر مولا کائنات کا خطبہ، یعنی صدیق اکبر نے جب وصال کیا، خلیفہ چہارم مولا علی نے جو خطبہ دیا، وہ خطبہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔